دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان اکرام وقار، اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں یوں فرماتا ہے، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دیں، اور کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ اور پھر ایک آیت ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور پھر ہم نے تمہیں ہدایت دی دو ابھری ہوئی چیزوں کی طرف، یعنی خیر اور شر کی ہدایت ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے۔ برائی پہچاننے کا طریقہ اور اچھائی کو سمجھنے کا سلیقہ ہر انسان کو پیدائشی ملا ہے، چاہے وہ کسی مدرسے میں گیا ہو نہ گیا ہو، چاہے وہ کسی اسکول میں پڑھا ہو نہ پڑھا ہو۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں ودیعت کی ہیں، خیر اور شر کو پہچاننے کا طریقہ۔ انسان جیسے ہی عقل میں آتا ہے، ہوش و حواس میں آتا ہے، اسے یہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آگ گرم ہوتی ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ برف ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ خود محسوس کر لیتا ہے۔ جو ہمارے اندر احساس کا ایک جذبہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، بچوں کو ہر چیز نہیں سکھائی جاتی، وہ ماحول میں رہتے رہتے اپنی عقل سے خود ہی محسوس کر لیتے ہیں کون سی چیز صحیح اور کون سی چیز غلط ہے۔ یعنی کبھی چھوٹے بچے ہی صحیح ابھی بولنے کے قابل ہوئے ہوں، کیا کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہو کہ وہ غلاظت میں ہاتھ ڈال کر کے کھاتے ہوں؟ نہیں کرتے۔ انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ نے شرافت عطا کی ہے، لیکن وہی ہر لال اور پیلی دکھنے والی چیز اٹھا کر کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی چیزیں ہیں، خیر اور شر کو پہچاننے کا طریقہ۔ میں آج آپ کے سامنے دو ایسی چیزوں کو رکھنا چاہتا ہوں جو ہر ایک انسان کے جسم میں موجود ہے، اور ان میں افضل کون ہے مفضول کون ہے اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو دو محترم چیزیں دی ہیں، ان میں سے ایک عقل ہے اور دوسرا دل ہے۔ عقل کیا چیز ہے اور دل کیا چیز ہے، ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عقل کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں جو بھیجا ہے، جو یعنی زر کے اندر جو بھیجا ہے، اسی کو عقل کہتے ہیں۔ اور دل کس کو کہتے ہیں؟ جو سینے کے اندر موجود ہے۔ یہ عام تصور یہی ہے۔ میرے عزیزو، گوشت کے ٹکڑوں کا یہ نام نہیں ہے، سوچنے کی صلاحیت کا نام عقل ہے، احساس کرنے کا نام دل ہے۔ اور یہ دو چیزیں ختم ہو گئی تو نہ اس کے پاس عقل ہے نہ اس کے پاس دل ہے۔ اگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو سمجھ لیں کہ وہ بے عقل ہے، اور احساس کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا تو اس کے پاس دل بھی نہیں ہے۔ گوشت کا ٹکڑا تو اندر ہے، لیکن اس کی جو تاثیر تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ دونوں کی فطرت الگ الگ ہے، عقل کی بھی اور دل کی بھی۔ دونوں چیزیں میں بتاتا ہوں، آپ کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے۔ یہ اولیاء کاملین کے تصوف کی تعلیمات میں سے ہے جو میں آپ کو آج ذکر کر رہا ہوں۔ عقل کی فطرت کیا ہے اور دل کی فطرت کیا ہے؟ دل بہت جلدی کسی کو بھی اپنا لیتا ہے، عقل جلدی دوستی نہیں کرتی، دونوں میں فرق ہے۔ دل احساس بہت جلدی کرتا ہے، نرم بھی ہو جاتا ہے، لیکن عقل جلدی نرم نہیں پڑتی۔ دل بغیر دلیل کے مان لیتا ہے اور عقل دلیل کی کھوج میں رہتی ہے ہمیشہ۔ اسی لیے دیکھیں، بہت عقل والے جو ہے وہ حجت بھی زیادہ کرتے ہیں، اور دل یہ بہت زیادہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتا،
بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. دونوں کی فطرت الگ الگ ہے. یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ان دونوں کو آپ ملا کر کے نہیں چلیں گے تو ایک بڑی جنگ دونوں کے درمیان چلتی رہے گی، عقل کی اور دل کی. عقل کو دلیل چاہیے اور دل دلیل نہیں دیکھتا. اسی لیے محبت کرنے کا تعلق عقل سے نہیں ہے، دل سے ہے. جو بھی بندہ محبت کرتا ہے عقل نہیں کرتی بلکہ دل محبت کرتا ہے. نفرت کرنے کا بھی تعلق دل سے ہی ہے، عقل سے نہیں ہے. عقل دلیلیں دیکھتی ہے اور اس کے بعد دل اس پر جم جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقل اور دل کے اندر جھگڑا ہوتا ہے. عقل کچھ اور کہتی رہتی ہے لیکن دل اسے نہیں مانتا. عقل بتاتی ہے اسے لیکن دل نہیں مانتا. مثال کے طور پر کبھی کسی جھوٹے آدمی سے محبت کر جاتا ہے دل، یا کبھی جھوٹی عورت سے محبت کر جاتا ہے. دل وہ دے چکا ہے اور اس کو اپنے دل میں بسا چکا ہے. عقل ساری دلیلیں دیکھتی ہے اور بتاتی ہے اس کے اندر خرابیاں ہیں لیکن دل اس کی نہیں مانتا. عقل کی وہ نہیں مانتا. میرے عزیزوں، کبھی کبھار عقل اچھے فیصلے کرتی ہے اور کبھی کبھار برے فیصلے بھی کر جاتی ہے. مثال کے طور پر جو کفار و مشرکین ہیں یہ اپنے بتوں کو دل دے بیٹھے ہیں، خدا سمجھ لیا، دل مان لیا ان کا، لیکن ان کی بھی عقل کہتی ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. عقل دلیلیں دیکھتی ہے. عقل اسے بھی بولتی ہے کہ تو کیسا آدمی ہے، تو اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے، کیسے تو خدا مان رہا ہے. لیکن وہ اس کی بات کو نگلیکٹ کرتا ہے، نہیں میں عقل کی نہیں مانوں گا. تو کبھی کبھار دل جو ہے عقل کے تابع نہیں آتا تو اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور کبھی تابع ہو جاتا ہے تب بھی نقصانات ہوتے ہیں. دونوں بات سمجھیں آپ. دل اگر عقل کی کوئی بات نہ مانے تو بھی نقصان ہے، اور دل اگر عقل کی ہر بات مانے تو بھی نقصان ہے. کیونکہ ہر بات اگر اس کی ماننے لگ جاؤ گے تو پھر عقل جو ہے کسی دن تمہیں یہ بھی کہنے لگے گی کہ خدا سے پہلے کون تھا. یہ عقل سوچتی ہے، یہ سوچنے کا سارا تعلق عقل میں ہے. ایک کیسے ہو سکتا ہے اتنی ساری چیزوں کو چلانے کا. تو دل اگر ہر بات اس کی عقل کی ماننے لگ جائے تب بھی گمراہ ہو جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہ مانے تب بھی گمراہ ہے. تو کرنا کیا ہے؟ اس دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہو، تال میل کیسے ہو، وہی میرا نقطہ بیان ہے. عقل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت بخشی ہے. میں پہلے دونوں کو تال میل کیسے ہو سکتا ہے یہ میں بتا دوں. اصول کیا ہے ان دونوں کو لے کر چلنے کا. عقل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ جس آدمی کے اندر عقل زیادہ ہو، دیکھیں دنیا میں اس کی عزت بھی زیادہ ہے. علم کا تعلق عقل سے ہے. جتنا بھی علم، میموری پاور پورا عقل کے پاس ہے. دل جو ہے ساری چیزیں نکالتا ہے، رکھتا ہے. عقل کے پاس میموری پاور بہت بڑا ہے. پورے دنیا کے کمپیوٹر ملا کر ان کے پاس جتنی ہارڈ ڈسک نہ ہوگی وہ تمہارے تنہا عقل کے پاس ہے. کیونکہ تم نے اگر 10 سال کی عمر میں بھی کسی کو دیکھا ہے تو اس کی تصویر ایسی چھپی ہے کہ 60 سال بعد بھی وہ چیز یاد آ سکتی. بہت سارے لوگ ہیں اپنے بچپن کی باتیں آج بھی یاد ہوں گی. تو کتنا بڑا میموری پاور ہے اس کے پاس کہ وہ ساری چیزیں محفوظ رکھتی ہے. عقل اس کی انتہا نہیں کہ گیگا بائٹ ہے کہ ٹیرا بائٹ ہے، کون سا بائٹ ہے یہ اب تک ہمیں معلوم بھی نہیں. عقل کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت بھی بخشی ہے کہ ہر چیز کو مسخر بھی کرتا ہے. یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک انسان ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر جا رہا تھا. ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر جا رہا تھا تو نیچے کھڑا ہوا کوئی ایک آدمی پوچھنے لگا، ارے میاں تم اتنے بڑے جانور ہو، اتنے بڑے جانور پر بیٹھ کر کے کیسے جا رہے ہو؟ تو بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا
اللہ نے جو عقل دیا ہے وہ تو استعمال کیا ہوتا تو تو بھی بیٹھا ہوتا. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں اس کے پاس عقل نہیں. جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دی، سوچنے سمجھنے پڑھنے لکھنے کی صلاحیتیں ان کے پاس نہیں، لیکن انسانوں کو دی. اور اسی عقل کی بنیاد پر ہی تم شیر کو بھی مسخر کر سکتے ہو. دنیا کی ہر طاقت کو تم کنٹرول میں لانے کی قوت رکھ سکتے ہو. مجھے بتاؤ، آج ہوا میں اڑنا تو صرف پرندوں کا کام تھا، لیکن کسی بندے نے عقل کا استعمال کر کے مشینوں کو بھی اڑنے کے قابل بنا دیا. ہزاروں لاکھوں کا سفر آج ایروپلین میں ہوتا ہے. ایک مشین کو میٹل پر اگر محنت کرتا ہے انسان تو اسے کیا سے کیا بناتا ہے. عقل ہے یہ. عقل کا استعمال جہاں جہاں ہوا وہ چیزیں ترقی کی ہیں. یہ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہیں یہ کیسے ہوئی؟ عقل کے استعمال سے. تو یہ اور بات ہے، اللہ کا فضل ہے، انسان کو اللہ نے وہ عقل دیا ہے. کل ہی میں ایک بات پڑھ رہا تھا، جابر بن حیان کا نام سنا ہوگا، کیمسٹری کا باوا آدم جسے کہا جائے. علم کیمیا ہم اردو میں کہتے ہیں، اور ہمارے سائنس پڑھنے والے بچے کیمسٹری تو جانتے ہوں. کیمسٹری میں جابر بن حیان کو اگر نکالا جائے تو میرا چیلنج ہے، دنیا میں کوئی یونیورسٹی آج باقی نہیں رہے گی. جتنے بھی فارمولے آج لیب میں عمل میں لائے جاتے ہیں وہ جابر بن حیان کے دیے ہوئے ہیں. سن 190 ہجری کا یہ جابر بن حیان، 190 ہجری، آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں صرف عمر ان کی 16 سے 26 سال کے بیچ میں چھوٹے سے ایک گھر میں تجربے کرتا رہتا تھا. قرا امبیک نام سے ایک آلہ بنایا جو آج بھی ہر لیبارٹری میں پائی جاتی ہے عمل تصعید کے لیے. عمل تصعید کہتے ہیں ببلیمیشن انگلش میں غالباً، یعنی کسی کی بھی ایسیڈ کو اڑا دینا، اس کا جوہر نکال دینا. یہ کسی کو نہیں معلوم. یہ پہلا انسان ہے جابر بن حیان، نائٹرک ایسیڈ بنانے والا اور نہ جانے کیا کیا تیزاب بنانے والا. کیمسٹری کی دنیا میں ہر چیز ایجاد کر کے رکھ دیا. صرف 26 سال کا. عقل کیا تھی؟ جس چیز پر محنت کیا دنیا کو ایک نئی چیز لا کر کے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل دیا ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. اسی لیے تو شاعر نے کہا دونوں چیزیں ہیں تمہارے پاس، اس عقل کے ذریعے سے اتنا پھیل سکتے ہو کہ شاعر نے کہا ہے اگر پھیلے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے، اور اگر سمٹے تو بس ایک مشت خاک ہے انسان. اگر سمٹ گیا، اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو صرف ایک مٹھی بھر مٹی ہے یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر پھیل گیا تو پھر کونین کی وسعت میں سما نہیں سکے گا. اتنا علم آ سکتا ہے، یہ عقل ہے. تو میں عقل کی تھوڑی سی فضیلت عرض کر رہا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، غرور، تکبر، حسد، جلن، یہ تمام صفات عقل کے پاس ہی ہیں. اکڑنا، گھمنڈ کرنا یہ عقل کا ہی کام ہے. دل نہیں کرتا یہ سب چیزیں. دل بیچارہ دیوانگی اور عشق مجازی، عشق حقیقی میں مبتلا رہتا ہے. عقل کے یہ سارے کام ہیں. اسی لیے تو عقل کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، عقل کو اور نفس کو، یہ روایت میں ملتا ہے کہ عقل کو جو عزت ملی اللہ کی بارگاہ میں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پیدا ہوتے ہی عقل کو اللہ نے پوچھا عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو عقل نے سب سے پہلا جواب دیا میں بندہ ہوں اور تو رب ہے. یہ صحیح جواب تھا. لیکن ساتھ میں نفس جو ہمارا تھا اس نے انکار کیا تھا، غرور و تکبر کیا تھا. بہرحال تو عقل کے پاس عزت بھی ہے
اور عقل اگر غرور و تکبر میں آئے تو یہ بہت جلدی انسان کو لے ڈوبتی ہے. بڑے بڑے عقل والے پھسل بھی جاتے ہیں. اب آئیں دل کی طرف. یہ چھوٹی سی چیزیں میں نے عقل کی بتائی. دل کیا کیا کرتا ہے, اس کی فطرت کیا ہے؟ دل ایک ایسا تمہارے اندر آلہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ. اگر یہ پاک ہو گیا تو پورا جسم پاک ہوتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اور اگر یہ ناپاک ہو گیا تو پورا جسم ناپاک ہوتا ہے. بہت اچھا ہے, بہت خراب بھی ہے. لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا, دنیا کے سب سے بڑے حکیم کا نام جو قرآن میں آیا ہے. بادشاہ وقت نے ایک بار لقمان حکیم سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ. بکری ذبح کیا اور لقمان نے اس کا دل نکالا اور بادشاہ کے پاس پیش کیا. کہا بکری کے اندر مجھے سب سے اچھی چیز یہ ملی. دوسرے دن بادشاہ نے ایک اور بکری دی. کہا اس کو ذبح کرو, سب سے بری چیز لے آؤ. ذبح کیا, پھر دوسرے دن دل ہی پیش کیا. کہا سب سے بری چیز بھی یہی ہے. کھائیے کیسے؟ کہا ایسے ہی ہے کہ ایک حوض کی مانند ہے, اس میں پانی اچھا ڈالو تو ساری ٹوٹیوں میں نلوں میں اچھا ہی پانی آتا ہے, اور یہ گندا پانی بھر دیا جائے تو پھر ہر ٹوٹی سے ہر نل سے گندا پانی نکلتا ہے. تو جسم کے اندر یہ بادشاہ ہے دل. اگر صاف رہتا ہے تو ہاتھ بھی اچھا کام کرتے ہیں, آنکھ بھی اچھا دیکھتی ہے, زبان بھی اچھا بولتی ہے. اور دل کے اندر اس نے خرابیاں بھر دی تو پھر ہر عضو برائیاں کرتا ہے. تو دل کا بھی بڑا معاملہ ہے. اچھا, یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ عقل بادشاہ ہے کہ دل بادشاہ ہے, عقل بادشاہ ہے کہ دل بادشاہ ہے. اب یہ دونوں چیزوں میں ٹکراؤ ہے. اب آئے میں بتاتا ہوں. دونوں کی تھوڑی تھوڑی سی فطرتیں میں نے بتایا. عقل علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, سارا علم اس کے پاس ہے, اور سارا میموری پاور بھی اس کے پاس ہے. اور دل کے اندر احساسات ہیں, جذبات ہیں, یعنی محبت کرنے کا جذبہ, نفرت کرنے کا جذبہ, رحم کرنے کا جذبہ, ظلم کرنے کا جذبہ, یہ سب دل کے پاس. یہ دل کرتا ہے. لیکن دونوں کا تال میل ضروری ہے. دونوں کا تال میل کیسے ہوگا؟ اب اس کی جو بہترین مثال ہے وہ علامہ اقبال کے شعر سے میں عرض کرتا ہوں کہ عقل اور دل کو اگر تم نے چھوڑ دیا ایسے ہی چھوڑ دیا, یہ دنیا میں جنگ پیدا کر دیں گے. خالص اگر عقل کی سنتے رہو گے تو اس کو کہتے ہیں یہ پاگل ہو جائے گا, اور صرف اگر دل کو آوارہ چھوڑ دیا تم نے, اس کی تربیت نہیں کی, تو یہ بھی مجنون ہو جائے گا, یہ بھی پاگل ہو جائے گا. کیا کریں ان دونوں کے لیے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو, دل حضور و اضطراب. عقل اور دل کچھ ہارڈ ہوتے ہیں اشعار ان کی اردو کے, میں سمجھاتا ہوں کہ عقل بھی تھی میرے پاس اور دل بھی, اور دونوں پاورفل چیزیں. اس کے پاس سوچنے کی صلاحیت بہت, اور دل کے پاس محسوس کرنے کی صلاحیت بہت. ہر ایرے غیرے سب کو دل لے لیتا ہے, اور عقل ہر ایک کو ناپتی رہتی, یہاں تک کہ رسول کو بھی, خدا کو بھی ناپنے لگ جاتی ہے عقل. ان دونوں کو لگام کسنے کے لیے اور سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک ہی حل ہے. علامہ اقبال نے کہا ہے وہ ہے نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تربیت میں ان دونوں کو لاؤ گے تبھی ان دونوں کا تال میل ہو سکتا ہے. اور اگر اس مرشد اعظم سے الگ کرو گے تو پھر یہ بھی تماشا مچائے گی, وہ بھی تماشا مچائے گا. ہمارے لیے اب ظاہر سی بات ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد آج تک جو ہم کسی مرشد سے بیعت ہوتے ہیں میرے عزیزوں, انہی دونوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہوتے, انہی دونوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے. اور اگر ہم نے اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے تو یہ ہمیں کسی کھائی میں ڈال دے گا.
صرف دل کی سننے پر لگ گئے تب بھی یہ کہیں ہمیں چھوڑ دے گا۔ ان دونوں کی تربیت کے لیے مرشد کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے آپ کو میں بتاؤں، منصور حلاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، ایک ایسے اولیاء کاملین کی فہرست میں نام بڑا متنازع نام ہے، اور اہل حدیث سلفی اور وہابی تو ان کے نام سے چڑھتے ہیں، کتراتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں وہ ایک کافر آدمی تھا، تم اس کو ولی میں شمار کرتے۔ میرے عزیزوں، معاملات کچھ ایسے تھے۔ منصور حلاج، دیکھیں جب دل بے قابو ہوتا ہے تب وہ کیا کرتا ہے۔ یہ بزرگوں کے ہاں جاتے رہے، حضرت جنید بغدادی کا بھی زمانہ تھا، محفل سے اٹھ گئے، کہا دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اور چاہیے۔ پھر دوسرے بزرگ کے پاس بیٹھے، اور چاہیے۔ تیسرے بزرگ کے پاس بیٹھے، اور چاہیے۔ دل کی طلب بڑھتی رہی، یہاں تک کہ منصور حلاج کا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہنے لگے، انا الحق، انا الحق، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ یہ اگر کہہ دے کوئی مسلمان تو شرک ہے نا، کفر کر دیا، شرک کر دیا سیدھے سے۔ منصور حلاج کے ساتھ یہی معاملہ تھا، وہ انا الحق کہنے لگ گئے، میں حق ہوں، سبحانی، میرے لیے بڑائی ہو، پاکی ہو۔ ان جملوں کو علماء وقت نے جب سنا تو ظاہر سی بات ہے فتویٰ تو نکلے گا، کیونکہ علماء اسلام مفتیان اکرام کو ظاہر پر حکم لگانے کا حکم ہے، فتویٰ دینے کا حکم ہے، باطن میں جو ہے وہ اللہ دیکھے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن سامنے کیا کہہ رہا ہے اسی پر حکم لگے گا۔ منصور حلاج کو علماء اکرام نے کفر کا فتویٰ دیا، کہا کہ یہ شخص گمراہ ہو گیا، بہک گیا، لیکن جو قریبی تھے وہ کہتے تھے کیسا یہ بہک سکتا ہے، علم معرفت و طریقت میں بہت آگے تک پہنچا ہوا، یہاں تک کہ خلیفہ وقت کے پاس لایا گیا اور منصور حلاج سے پوچھا خلیفہ نے کہ بتاؤ تم جو کہتے ہو وہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، میں اپنے آپ کو کبھی خدا نہیں کہتا، میں نے کبھی آج تک اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، میری مجال کیا ہے؟ پھر جب عقل غائب ہوتی تو پھر محفل میں ہی کہنے لگتے انا الحق، انا الحق، سبحانی، میں حق ہوں، میں خدا ہوں۔ سبحان اللہ کہنا چاہیے، سبحانی، میرے لیے پاکی ہو، میرے لیے عظمت ہو۔ خلیفہ وقت نے قتل کا حکم دے دیا، کہا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ منصور حلاج ایک ایسا نام ہے کہ ان کے قتل کا حکم آیا تب بھی وہ مسکراتے رہے۔ اپنے ایک مرید خاص کو انہوں نے کہا تھا، دیکھنا میرے قتل کے بعد یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں گے، ٹکڑے بھی کر دیں گے، اور پھر دریائے دجلہ میں یہ بہائیں گے۔ دیکھنا دریائے دجلہ میں ابال آئے گا، اچھال آ جائے، تم میرا جبہ اس کے پاس پیش کر دینا، دریائے دجلہ خاموش ہو جائے۔ یہ منصور حلاج نے پہلے ہی کہا تھا۔ خلیفہ وقت کے حکم کے مطابق منصور حلاج کو قتل کر دیا گیا، لیکن ہوا کیا ہے جانتے ہیں؟ یہی دل کے معاملات میں بتا رہا ہوں۔ دل اگر بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر وہ مجذوبوں میں چلا جاتا ہے، شریعت کا قلم اس پر سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دنیا کی ستم ظریفیوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ اس پر حکم لگے گا، صرف دل کی سن رہے ہو تم، عقل کا استعمال کرو، تو صرف دل بے قابو ہوا رب ذوالجلال کی محبت میں ہی اگرچہ، تو ان کا قتل ہو گیا، ٹکڑے بھی ہوئے۔ لیکن کیا ہوا جانتے ہیں؟ محفل میں کھڑے لوگ اس بات کو دیکھ کر اش اش کر گئے، منصور حلاج کے ہر ٹکڑے سے بھی انا الحق کی آواز آ رہی تھی، وہ آواز آ رہی، ہم نے اس کی زبان بند کرنے کے لیے اسے قتل کر دیا اور ٹکڑے کر دیا، اور ہر ٹکڑے سے بھی آواز آتی۔ میرے عزیزو، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، کس نے مردوں کو، موت کو مسیحا کر دیا۔ بعض لوگوں کی موت بھی انہیں پھر بعد میں زندہ ہی رکھتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں
جو اللہ رب العزت کی یاد میں دل دے بیٹھے، عقل ختم ہو گئی، عقل ختم ہو گئی. یہ دل کا معاملہ ہے. اسی لیے اولیاء کاملین میں دو کیٹیگری ہیں، دو گروپ ہیں، ایک مجذوب اولیاء اور ایک سالکین. سالکین کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریعت و طریقت پر قائم رہے، عقل کا بھی استعمال کرتے رہے اور دل اللہ کی بارگاہ میں بھی دیے رہے. یہ اولیاء سالکین میں سے ہیں. اور کچھ اولیاء مجذوب ہیں. مجذوب کا مطلب ہوتا ہے ان کی عقل ختم ہو گئی، انہوں نے عقل کی سننا ہی چھوڑ دیا. عقل بتاتی تھی کہ تم کپڑے پہن کر کے رہو، عقل کہتی تھی تم مسجد میں آؤ، لوگوں کے سامنے صحیح رہو، لیکن انہوں نے سننا ہی چھوڑ دیا، اللہ کی یاد میں دیوانے ہو گئے. تو عقل کو جب چھوڑ دیا، صرف دل کی مانا، تو وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دیوانوں کی طرح ہو جاتے ہیں. ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ اب شریعت کا قلم ان پر سے اٹھا لیا جائے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو دیکھا نیچے بیٹھا ہے اور کیا باتیں کر رہا ہے. کہہ رہا ہے اے اللہ تو آجا میری گود میں سو جا، میں تجھے کنگھی کروں گا، میں تجھے نہلاؤں گا، میں تجھے کپڑے پہناؤں گا. یہ باتیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، ایک تھپڑ لگائے. کہا کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں ایسی جملے کہتا ہے. تو چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تماچا پڑا، خاموش ہو گئے، نہیں بولا. ظاہر سی بات ہے یہ جملے کہنا جائز ہے؟ ہاں، یہی عقل کہتی بھی. عقل آپ کو بچا کر کے رکھی، عقل سلامت ہے نا آج، تو تمہیں اس طرح کے جملے کہنے نہیں دیتی. ہاں، جہاں عقل چلی جائے تو پھر کچھ بھی بولے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر آئے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے تھے، کلام کرتے تھے، لیکن اس دن کوئی کلام نہیں ہوا. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کرنے لگے، مولا اب مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ تم نے میرے ایک پیارے کو مجھ سے دور کیوں کر دیا؟ میرے ایک محبوب کو تم نے تماچا لگا کر خاموش کیوں کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کیا وہ تیرا محبوب ہے جو تیرے بارے میں ایسے ایسے کلمے کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اس نے اپنا سب کچھ میرے پاس بیچ دیا، اب اس کے پاس عقل بھی نہیں. اب وہ میرے متعلق جو بھی کہے میں اسے پسند کرتا ہوں. میرے عزیزوں، یہ مجذوبوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی بھی ایرے گہرے پاگل کو مجذوب مت بول دینا. آج کچھ لوگ ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو، ارے وہ مجذوب بابا ہیں، یہ مجذوب بابا ہے. ایک بات یہ بھی یاد رکھ لو، آپ مجذوب کو ڈھونڈنے کا حکم بھی نہیں ہے آپ کو. اگر نظر بھی آ جائے تو تم دور ہو جاؤ، کیونکہ ان کے پیچھے پڑے رہو گے تو تمہاری شریعت بھی خراب ہو سکتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم تو عقل والے ہو، اور ان بابا کے پیچھے رہ کر کے تم اگر ان کی ہی طرح کرنے لگ گئے تو میرے عزیز ان کا معاملہ اور ہے، تمہارا معاملہ اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مجذوبوں کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں ہے، لیکن سالکین اولیاء کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. کیونکہ یہ عقل سلامت جن اولیاء کی رہی، وہ عقل کے ساتھ باقی رہے، وہ شریعت کے ہر نقطے پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. تم ان اولیاء کے پیچھے رہو گے تو نماز کے پابند بھی بنو گے، ان اولیاء کے پیچھے رہو گے تو تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ملے گی، روزہ کیا ہے یہ بھی ملے گا، ذکر و اذکار کی مجلسیں بھی ملے گی. لیکن جو مجذوب ہیں ان کی عقل ختم ہو چکی ہے، تمہیں ان کے پیچھے جانے کا حکم بھی نہیں اور ان کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اب یہاں پر رک کر کے میں تھوڑی بات کہوں گا. اب بات سمجھ میں آ گئی عقل اور دل کا معاملہ کیا ہے. جو مجذوب اولیاء ہیں انہوں نے عقل کو چھوڑ دیا، عقل ختم ہو گئی، صرف دل باقی رہا اور وہ اللہ کو دے دیا. وہاں جا کر کے، وہاں پہنچ کر کے وہ مجذوب بنتے ہیں. ہاں،
اگر دل کو چھوڑ دیا, صرف عقل کو استعمال کیا تو کیا بنتے ہیں جانتے ہیں؟ دونوں چیزیں سمجھ لیں آپ. مجذوب کسے کہا میں نے؟ جو عقل کو چھوڑ دیا ہو اور صرف دل ان کے پاس, اور دل وہ بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا, وہ مجذوب ہوئے. اور جس نے دل چھوڑ ہی دیا, صرف عقل استعمال کیا, وہ شیطان بنتا ہے, ابلیس ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں آپ نے کہ ابلیس نے صرف عقلی دلیل کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. دل کا اگر استعمال وہاں ہوتا تو دل اتنا تو مانتا, آدم چاہے کروڑ سال بعد ہی کیوں نہ پیدا کیے گئے ہوں. ابلیس یہ ضرور سوچتا, دل اگر استعمال ہوتا کہ آدم اگرچہ میرے بعد پیدا ہوئے ہیں علیہ السلام, لیکن مجھے یہ دیکھنا چاہیے حکم کس کا ہے, میرے رب کا ہے. لیکن وہاں اس نے دلیل کیا استعمال, ارے میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. یہ عقلی دلیل ہے. تو عقل جہاں جہاں دلیل کے طور پر تمہیں لے کے آئے گی, تو وہاں صرف اور صرف عقل کا استعمال کرو گے تو پھر ابلیس ہو جاتا ہے. یہی دیکھیں, اسی لیے شاعر نے کہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس موقع پر دیکھیں آپ, توجہ ہے, نمرود نے آگ بھڑکائی اور اتنی آگ بھڑک گئی کہ شعلے بہت بلند ہوئے. اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا وہاں پر پسو پیش کر رہے تھے, نہ 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 مجھے مت ڈالو, میں نہیں جاؤں گا, آگ میں نہیں چلوں گا. کبھی سنا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو روایت تو یہ ہے کہ آپ شوق سے آگ میں کودے تھے, شوق سے گئے تھے, ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں. اب یہاں کیا معاملہ ہے؟ آگ سامنے ہے, امتحان میں ڈالا جا رہا ہے, دونوں چیزیں یہاں پر تمہاری ہیں. عقل کیا کہے گی؟ جل جائے گا. عقل کو معلوم ہے کہ آگ گرم کرتی ہے, جلاتی ہے. اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے کس کی سنی تھی؟ اسی لیے شاعر نے کہا ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشائے لبے بام تھی ابھی. شاعر کہہ رہا ہے یہ وہ گھڑی تھی جب عقل اور دل میں ٹکراؤ ہو رہا تھا. عقل کہہ رہی جل جائے گا, بار بار کہہ رہی تھی اتنے بڑی آگ میں نہ کود. دل یہ کہہ رہا تھا آگ کو گرمی بھی تیرے خالق نے دی ہے, کود جا. وہ اگر آگ پر قدرت رکھتا ہے تو تیرے لیے وہ ٹھنڈی بھی کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یہاں پر دل کا معاملہ تھا, دل کود پڑا. اسی لیے میرے عزیزو, ان دونوں کا تال میل ہونا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آنا ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب, صحابہ کس چیز کا استعمال کرتے تھے؟ صرف عقل کا یا دل کا؟ دیکھیں بعض اوقات میں عقل دلیلیں دیتی ہے, اس وقت تمہیں اپنے دل کی سننا ہوگا. نوجوان دولہا ہے, آج شادی کیا ہوا ہے, اپنی عورت کے ساتھ سہاگ رات منا رہا ہو, اور باہر سے اعلان ہو رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد میں چل رہے ہیں. عقل تو ہزار دلیلیں دے گی, ابھی آئی ہے میری دلہن, ابھی تو اس کا سہاگ ہے, ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں. تو یہ عقل ہے جو دلیلیں دے گی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, پہلی رات کے دولہے نے عقل کی دلیلیں نہیں مانی بلکہ اپنے دل کو مانا کہ یہ رسول پاک کا دیوانہ تھا, بستر چھوڑ دیا اور چل پڑے. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس دل کو کہاں مانتے تھے؟ ہاں اگر دل کسی دوسرے کی طرف کھینچنے لگے تب پھر عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے. نہ, یہ دل غلط جگہ لے جا رہا ہے. اور ایک مثال میں آپ کو بتا دوں, آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ جہاد میں اپنے اپنے جوانوں کو بھیج دو. خاتون ہے مدینے کی, 2 سال کا بچہ لے کر کے حضور کے پاس آئی قربان کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے عقل بھلی دلیلیں دے گی, بچہ ہے, دودھ پیتا ہے, چھوٹا ہے, آنکھوں کا تارا ہے, گھر میں اسی سے روشنی ہے,
یہ تمام دلیلیں عقل کی ہیں، لیکن اس صحابیہ نے اپنے دل کی مانی، کہا یہاں حکم رسول اللہ کا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں نے دل ان کو دیا ہے، تو پھر دل کو ماننا ہوگا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، دیکھو آپ سب اپنے دل کو اتنا مضبوط کرو کہ یہ دل مجازی عشق میں نہ جائے، پھر دیکھنا یہ دل تمہیں بہت کمال تک پہنچائے گا، بہت کمال تک پہنچائے گا۔ سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، عزیزان گرامی وقار، تمہارے پاس عقل بھی ہے اور دل بھی ہے، اور ان دونوں کو اگر تم نے آوارہ چھوڑ دیا تو یہ تمہارا تماشا بنا دیں گے۔ عقل کو بھی اور دل کو بھی رسول پاک کی غلامی میں جب تک نہیں دو گے، ان دونوں کا تال میل نہیں ہوگا۔ عقل تمہیں ٹھنڈیوں میں سلا دے گی، بستر کی فضیلت بیان کرے گی، عقل بستر کی فضیلت بیان کرے گی، اور ٹھنڈیوں میں مزے کیسے ہوتے ہیں یہ عقل دلیلیں دیتی رہے گی۔ اور اس وقت اگر تم نے دل کی سنی کہ میرا دل تو رسول پاک کو دیا ہوا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے میری آنکھوں میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو تم اگر اس وقت دل کی سن کر کے اٹھو گے تو تم بڑی فضیلت کو پالو گے، بڑے کمال کو پہنچو گے۔ اسی لیے عقل کو تابع کرو اور دل کو تابع کرو رسول پاک کے۔ آخری حدیث میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو میرے حوالے نہیں کر دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں نہیں دے دیتے اپنی عقل کو، اپنے دل کو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہوگے۔ تم اگر اپنے ہوش حواس، اپنی طبیعتوں کی سننے لگتے ہو تو ابھی کمال ایمان کو پہنچے نہیں۔ عقل اور دل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگرانی میں دے دو، چھوڑ دو۔ دیکھو عشاق جو ہیں رسول پاک کے، جو عاشق ہیں، وہ دل سینے میں رکھتے تھے، اس کے باوجود کیا کہتے تھے؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی ایک بڑے عاشق رسول کا نام ہے، کہتے ہیں جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا دل، اپنی جان، اپنا ہوش، اپنا خیرت، اپنی عقل سب رسول پاک کے حوالے کر چھوڑ دیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو مرشد گرامی نے ہمیں سمجھایا تھا، حمد کا ان کا ایک شعر ہے، اولیاء کاملین میں ایک مقام ہوتا ہے قطب الارشاد کا۔ قطب الارشاد کسے کہتے ہیں؟ وہ اپنے زمانے کا وہ ولی کہ اس کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دوسروں کو ولایت عطا کرتا ہے، وہ اپنے زمانے کا قطب الارشاد وہ ولی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب الارشاد کا مقام حاصل تھا، یہ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور قطب الارشاد کو یہ بھی قوت حاصل رہتی ہے کہ اپنے زمانے کے اولیاء کو وہ جس ڈیوٹی پر لگانا چاہے لگا دے، وہ حکم کر سکتا ہے قطب الارشاد۔ ایک بار اس قطب الارشاد نے سارے لوگوں کو حکم دیا، وہ اپنے شعر میں انہوں نے لکھا ہے، اپنے شعر میں حمد کے شعر میں لکھا ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا تجھ حمد ہے خدایا۔ اپنے شعر میں انہوں نے لکھا ہے اس کو، ہم پہلے اس کا معنی سمجھتے ہی نہیں تھے کیا ہے۔ ہمارے حضرت نے ہمیں سمجھایا تھا کہ قطب الارشاد اپنے وقت کا وہ قطب ولی سارے اولیاء کو حکم دے رہا ہے اپنے زمانے کے کہ اے اولیاء وقت جاؤ رضا کا دل کہاں ہے یہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ دل کا مطلب گوشت کا ٹکڑا نہیں، میں نے سب سے پہلے ہی سمجھایا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدا ہے۔ یعنی یہ اولیاء وقت کا دل
کبھی ان کے پاس رہتا اور کبھی کہیں چلا جاتا ہے، کہاں گیا ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو یہ تھا حکم قطب الارشاد کا، تو اولیاء وقت ڈھونڈنے میں لگ گئے، دیکھیں کہاں ہے دل، کیونکہ قطب الارشاد نے حکم دیا ہے دل ڈھونڈنے کے لیے۔ تو سارے ڈھونڈتے ہیں اور اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ ان کا جواب بھی اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں لکھا ہے۔ وہ سارے اولیاء وقت نے جواب میں یوں کہا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، بہت مشکل سے ہمیں اس کا پتہ ملا ہے تیرے دل کا۔ جواب میں انہوں نے کہا، پوچھا قطب الارشاد نے کہاں ہے؟ تو یہ اولیاء وقت کہتے ہیں، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، درے روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر آیا، یہ نہ پوچھ کیسے پایا تجھے حمد ہے خدا۔ یہ اولیاء وقت نے کہا ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا کہ رضا کا دل کہاں بھٹک رہا ہے، پھر ہمیں نظر آیا کہ وہ تو در حبیب پر لٹکا ہوا۔ یہ ہے دل کی اصل ڈیوٹی میرے عزیزوں، کہ جب تک تم اس رسول پاک کے حوالے نہیں کرو گے، یہ دل تمہیں مجازی عشق میں، مجازی دیوانگی میں فنا کر دیتا۔ اسی لیے وہ جوان بگڑتا ہے جس کا دل خالی ہے، جس کا دل رسول پاک کی محبت سے بھر گیا ہو، دنیا کی محبت اس میں جلدی نہیں آتی۔ اسی لیے صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا، اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے اور وہ میں نے اپنے رب کو دے دیا ہے، دوسرے کے لیے میرے پاس کوئی حصہ ہی نہیں، اللہ اس کے رسول کے لیے میں نے دے دیا ہے۔ اور یہی اولیاء وقت، مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے ایک ولی کا نام ہے، وہ خود اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دل دیا ہے، اگر اس کو میں دو ٹکڑے کر دوں، اگر میں دو ٹکڑے کر دوں تو فرماتے ہیں کہ ایک پر خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے بھی کر دوں تو تمہیں نظر آئے گا ایک ٹکڑا اللہ کے لیے وقف کیا ہوا ہے، دوسرا محمد عربی کے لیے۔ یہ ہے اولیاء کی تعلیمات، یہ ہے تصوف۔ میرے عزیزوں کے دل کو جب تک تابع نہیں کرو گے، حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اب ہمارے ذکر کا وقت قریب ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، دیکھیں یہاں پر بھی عقل بھی ہے اور دل بھی ہے۔ جب ہم مجمع میں ہوتے ہیں، اچھا یہ ابھی جو بیٹھا ہوا ہے عقل والوں کا مجمع ہے، عقل والوں کا مجمع ہے، اور جہاں ہاتھ پیر پھیل گئے، کپڑے نکل گئے، تو سمجھ لو پھر وہ عقل والا نہیں ہے۔ عقل جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ کر کے بٹھاتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں مجھ کو، اپنے آپ کا خیال کرواتی ہے، ہاں کپڑے صحیح سمت میں ہوں، پیر صحیح ہوں، کوئی ایسا غلط کام دکھتا نہیں۔ ہاں عقل جب سو جاتی ہے اور صرف دل رہتا ہے تب وہ پھیل جاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ تو ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، مٹھاس کب ملے گی اس کی، اس ذکر کی لطافت، اس کی حلاوت، اس کی لذت کب ملے گی؟ کتنا بڑا جواب دیتے، فرماتے ہیں جب تک عقل کے ساتھ ذکر کرتا رہے گا مٹھاس نہیں ملے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب تک عقل کے ساتھ ذکر کرتا رہے گا مٹھاس نہیں ملے گی۔ مطلب یہ ہے کہ تم اللہ رب العزت کے ذکر میں کھڑے ہو لیکن سوچ رہے ہو کچھ اور بھی، میرا بغل والا مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں یہ بھی خیال ہے، مجھے سامنے شیخ ہیں، مولانا ہیں، امام ہیں، دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اور میری آواز زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے، اس کا بھی مجھے ہوش ہے، خیال ہے۔ اور یہ سب چیزیں جب نکل گئی عقل سے، عقل وہاں ساتھ چھوڑ دے، تب حضرت شبلی فرماتے ہیں تب تجھے ذکر کی حلاوت ملے گی۔ ابھی آپ کے لیے نہیں ہے یہ بات،
ابھی ذکر کے حلقے میں نہ کریں، لیکن حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں تجھے ذکر کی حلاوت اس وقت ملے گی جب لوگ تجھے دیوانہ کہنے لگے، تجھے پاگل سمجھنے لگے، یعنی تو عقل کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہی تو بات مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، وہ صرف تہبند پہن کر کے رہتے تھے، صرف لنگی پہنے رہتے تھے، اور ایک کنارے جہاں کچرے لوگ پھینکتے تھے وہیں بیٹھے رہتے تھے اکثر۔ ایک صاحب وہاں سے جا رہے تھے تو اس مجذوب بزرگ نے بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ بڑے مولانا کے پاس جا رہے ہو؟ مفتی اعظم ہند کو بریلی میں اس وقت بڑے مولانا کہتے تھے۔ کہا ہاں وہیں جا رہا ہوں۔ ایک نیچے کچرے میں پڑا ہوا کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا، انگلی سے یوں یوں کیا اور کہا جاؤ بڑے مولانا کو دے دو، تمہارے بڑے مولانا کو دے دو۔ تو آئے، محفل میں بیٹھے اور ڈرنے لگے، کچھ ہے ہی نہیں اس میں، کاغذ کا ٹکڑا ہے، انگلی گھما کے دیا ہے، دوں کہ نہ دوں یہ سوچتے رہے صاحب۔ محفل جب ختم ہونے کے قریب تھی تو ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا کہ حضور وہ فلاں جگہ کانکر ٹولے نام ہے بریلی میں، وہاں ایک بابا بیٹھے رہتے، میں آ رہا تھا تو انہوں نے انگلی سے یوں کر کے دیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں نہ کروں۔ تو مفتی اعظم ہند نے وہ لے لیا، ولی را ولی می شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ مفتی اعظم ہند نے دیکھ کر کے مسکرایا، کہا کچھ ہے تو نہیں اس کے اندر، کچھ لکھا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے بھی اپنی انگلی یوں گھمائی اور دیا کہ جاؤ بابا کو دے دو۔ تو وہ صاحب آئے، وہ نہ ادھر کی تحریر انہیں معلوم تھی نہ ادھر کی تحریر۔ میرے عزیزو، یہ عام آدمی یہ کہے گا کہ یہ پاگل لوگ تو نہیں، دیوانے تو نہیں، یہ عقل ہے، جہاں عقل یہ کہنے لگتی ہے۔ اب وہ ٹکڑا کاغذ کا لے کر کے آیا، وہ بابا بیٹھے ہوئے تھے بھی، تو ان کے پاس اس نے دے دیا کہ بڑے مولانا نے واپس تمہاری چٹھی بھیج دی ہے۔ وہ لیتے ہیں اور لے کر کے اس کاغذ کو نیچے ڈال دیا اور اپنی جو لنگی تھی تہبند وہ بھی کھول دیا اور ننگے ہو کر کے چلے گئے، جو کپڑا پہنے تھے وہ بھی اتار دیا اور چلے گئے۔ تو یہ سوچنے لگا یہ کیا مسئلہ ہے، میں چٹھی دیا اس سے پہلے تک تو یہ تہبند پہنے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ بھی انہوں نے اتار دیا۔ وہ گھبرایا ہوا مرید واپس مفتی اعظم کے پاس آیا، کہا کہ حضور مجھے سمجھائیں نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گا، کیونکہ صرف عقل یہ سب چیزیں نہیں سمجھ سکے گی، عقل کو ظاہری اسباب ضروری ہیں، دلائل چاہیے۔ یہ کیا تھا یہ معاملہ؟ تو حضرت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس علاقے کے مجذوب تھے، انہوں نے اپنی عقل یاد الہی میں فنا کر دی ہے، وہ اللہ کے ذکر میں محو ہو کر اپنی عقل کھو چکے ہیں، اور ان کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ شریعت کا کوئی قلم ان کے اوپر نہیں لگے گا۔ جس کو عقل ہے اسی پر تو نماز فرض ہے نا، عقل ہو تو نماز ہے، عقل ہو تو روزہ ہے، عقل ہو تو عبادات ہے، عقل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ مجذوب ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا لکھ کر کے، کہا کیا؟ کہا کہ بڑے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ جو بندہ اپنے خالق اور اپنے محبوب کی یاد میں ساری دنیا چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس سوائے ایک تہبند کے، ایک لنگی کے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن عقل ابھی بھی یہ کہتی ہے کہ یہ لنگی اتارے گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیسے دیکھیں گے؟ تو کیا آپ کی شریعت اور آپ کا مسئلہ یہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے خالق اور مالک کی یاد میں یہ بھی چھوڑ دوں؟ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں ان کا یہ سوال تھا، میں نے جواب میں یہ لکھا کہ جس کے پاس اب اللہ کی یاد میں ہوش بھی نہیں رہا اسے تہبند کی بھی ضرورت نہیں، جس کے پاس عقل بھی نہیں رہ گئی، ارے جس کو کھانے پینے کا احساس نہیں ہے کہ کھانا کب کھانا چاہیے کب نہیں، یہ مجذوب اولیاء وہ ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو نہ تہبند کی ضرورت ہے نہ لباس کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فنا کر چکا ہے۔ کہا میں نے یہ جواب لکھا ہو
جواب کے بعد انہوں نے جو کیا تم نے دیکھا۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں آپ کے سامنے میں صرف آج موضوع سے ریلیٹڈ تھی، اسی لیے عرض کر رہا ہوں۔ پھر میں آپ کو تنبیہاً کہتا ہوں، کسی بھی جھوٹے بابا کے پیچھے نہ پڑ جانا، نہ مجذوب کو ڈھونڈنے کی فکر کرنا۔ بعض لوگ اب یہاں کہتے ہیں یہ چبھتی ہوئی باتیں ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں میاں، کیوں نہیں پڑھتے؟ پاگل ہیں؟ پاگلوں پر نماز نہیں ہے یا مجذوب ہیں؟ مجذوب ہونا چاہیے یا تو نماز نہیں ہے ان کے اوپر۔ مجذوب تو دکھتے نہیں ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب موٹے ہو رہے ہیں، اچھے ہیں۔ مجذوب بھی نہیں، پاگل بھی نہیں۔ میرے عزیزو، جو سالکین ہیں، مرشد، جو مشائخ، وہ شریعت پر پورا عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ یہاں سمجھ کر کے چلیں کہ دل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بندہ دیا ہے، تو کیا وہ حضور کی کسی ادا سے نفرت کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو وہ اپنائے گا اگر سچا محب ہے میرے آقا کا، حضور کا سچا چاہنے والا ہے۔ یہ تن آسانی کے لیے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو یوں بنا لیا ہے کہ نہیں، وہ مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے۔ ہمارے پیر صاحب وہ مکہ میں پڑھتے ہیں، کھانا یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ زمزم پی کر کے آئے، وہاں کی کھجوریں بھی کھا کر کے آئے، پیٹ بھرا رہے گا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے اولیاء کاملین میں سے کسی نے نہیں کیا، نہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ سرکار غریب نواز نے۔ کیا ان سے بڑے بھی پیر آپ نے سنے ہیں؟ اتنے بڑے پیر، پیران پیر جن کو کہا گیا، انہوں نے زندگی بھر کبھی جماعت سے نماز نہیں قضا کی، اور بلکہ غوث پاک یہ فرماتے تھے کہ میرے مریدین میں سے اگر کوئی نماز ترک کرتا ہے تو اسے پھر مسلمانوں کے قبرستان میں مت لاؤ۔ غوث پاک کا فرمان ہے، تو اتنے بڑے پیران پیر کا فرمان تمہیں معلوم ہے، تو اسی پر سب کو ناپ کر کے دیکھو۔ ہمارا مرشد وہ ہے جو خود پابند ہو، اور ہم اگر بے نمازی ہیں تو ہمیں نمازی بنائے، ہمیں نمازوں کی محبت ڈالے۔ بہرحال دل کی بات یہ تھی، اور اس دل کو مضبوط کرنے کا طریقہ وہی ہے جو قرآن نے کہا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو تقویت ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ تو میں نے دل کی یہ ساری باتیں بتائی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس دل کو حوالے کر دو، اس کو وقف کر دو، دوسری محبتیں اس میں آنے نہ دو۔ اور میرے عزیزو، میں یہ بھی یہاں پر تنبیہاً کہہ دوں گا نوجوانوں سے کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں کسی کے لیے یہ کہہ دینا کہ میرا دل پورا تیرے لیے، چاہے وہ بیوی کے لیے بھی ہو۔ آپ مجازی محبوباؤں کو یہ کہہ دیتے ہیں میری جان سب تیرے لیے ہے، میرا دل سب تیرے لیے۔ اس طرح کا جملہ ایک محبت رسول میں رہنے والے نوجوان کو زیب نہیں دیتا۔ ہاں، صحابہ کا جو جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ ارے میاں، سب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل دنیا میں ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ سب سے زیادہ محبت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ان ماں باپ کو بھی صحابہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری ماں کیا، میرا باپ کیا، سب میں آپ پر قربان کرتا ہوں۔ بیویاں تو بعد میں، محبوبائیں بعد میں، صحابہ نے اپنے ماں باپ نچھاور کیے رسول پاک پر۔ یہ ہے اصل دل۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی یہ زیب دیتا ہے کہ آپ جب بھی محبت کا اظہار بھی کریں تو اپنے نبی کے لیے کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالی ہمارے ان دلوں کو علائشوں سے پاک رکھے، مجازی عشق و محبت سے پاک رکھے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں وہ دل دے جو اپنے حبیب پاک کی محبت میں دھڑکے اور رب ذوالجلال کے خوف سے لرزے۔ اللہ تعالی ہمیں ناپاک دلوں سے محفوظ فرمائے۔ حلقہ ذکر قائم کیا جائے۔